السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اردو کی ایک نئی کلاس کا آپ کے سامنے آغاز کر رہا ہوں، اور جس طریقے سے آج ہم نے قرآن مجید میں ذرا ایڈوانس لیول کی پڑھائی کی صبح، اسی طریقے سے انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ اردو کا ذرا ایڈوانس لیول کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، اردو کے اندر اب تک ہم نے الفاظ پہچان لیے، ان کے اوپر زبر زیر پیش یہ بھی پہچان لیا، زبر والے زیر والے پیش والے جو الفاظ تھے ان کے الفاظ اور پھر ان کے جملے، ان سب کی ہم نے مشق کر لی۔ اب باقاعدہ ہمارے سامنے ایک نئی چیز آ رہی ہے، اس کے اندر باقاعدہ آپ کو 2-3 تصویریں جو ہے وہ بنا کر کے دکھائی گئی ہیں۔ ایک تصویر تو چاقو کی ہے، چاقو، اور دوسری تصویر جو ہے آری کی ہے، آری، یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے چاقو آری۔ اب ذرا چند ایک باتیں سمجھیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ زبر زیر پیش ان تینوں کی آواز لمبی نہیں ہوتی۔ جو لوگ قرآن مجید کی کلاس لے رہے ہیں ان لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی، کیونکہ میں یہ بات وہاں پر بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، زبر زیر پیش اردو کے اندر بھی آپ پڑھ چکے، قرآن مجید میں تو چل ہی رہا ہے، اردو میں آپ پڑھ چکے۔ دونوں کے اندر یہ اصول ہے کہ زبر کی آواز، زیر کی آواز اور پیش کی آواز، ان تینوں کی آواز بالکل لمبی نہیں ہوتی، شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یاد رکھیں، اگر ہمیں زبر کی آواز کو لمبا کرنا ہو، زیر کی آواز کو لمبا کرنا ہو یا پیش کی آواز کو لمبا کرنا ہو، تو لمبا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اصولاً تو ان کی آوازیں لمبی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہم لمبا کرنا چاہیں تو ہمیں کیسے کرنا ہے؟ اس سبق کے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے۔ دیکھیے، ایک بیچ میں لائن کھینچ دی گئی، لکیر کھینچ دی گئی، لکیر کے اس طرف زبر، پھر زیر اور پھر پیش۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو بالکل نہیں کھینچیں گے کیونکہ زبر زیر پیش والے۔ پھر لکیر کے اس طرف زبر کے ساتھ الف لگا دیا گیا، زبر کے ساتھ الف لگا دیا گیا، دیکھیے، اور بتایا گیا ہے کہ زبر کے ساتھ الف لگا دیں گے تو زبر کی آواز لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو زبر کی آواز کو لمبا کرنا ہو تو اس کے ساتھ الف جوڑ دیجیے، اس کی آواز لمبی ہو جائے گی۔ اگر زبر کے ساتھ الف لگ جائے تو زبر کی آواز کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ دونوں کا میں تقابل کر کے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، الف مد آ۔ اچھا دیکھیے، یہ چیز بھی آپ ابھی سمجھ لیں ہاتھ کے ہاتھ، کسی بھی زبر والے لفظ کی آواز کو لمبا کرنا ہو تو اس کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں، لیکن خود الف کے ساتھ دوسرا الف کبھی بھی نہیں لگتا، بلکہ الف کے اوپر مد لگا دیتے ہیں۔ اس کو الف مد کہا جاتا ہے، الف مدہ، الف مدہ، ٹھیک ہے۔ الف کی آواز کو لمبا کرنا ہو تو اس کے ساتھ دوسرا الف نہیں لگتا، بلکہ اس کے اوپر مد لگا دیا جاتا ہے، اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آری، اس کے اندر بھی الف کی آواز لمبی ہے، اور دیکھیے اس کے اوپر مد لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف الف کے ساتھ دوسرا الف نہیں آتا، باقی کسی بھی زبر والے لفظ کے ساتھ الف ایڈ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف زبر آ، الف مد آ، ٹھیک ہے۔ جیم زبر جا، جیم الف زبر جا، کاف زبر کا، کاف الف زبر کا، لام زبر لا، لام الف زبر لا، یا زبر یا، یا الف زبر یا۔ یہ تھی زبر کی آواز، یعنی کہ نارمل زبر کی آواز، اور زبر کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے اس کے ساتھ الف لگا دیا جائے تو اس کی لمبی آواز، ٹھیک ہے۔ اب زیر پر آتے ہیں۔ زیر کی آواز بھی ہرگز لمبی نہیں ہوتی، لیکن اگر ہمیں زیر کی آواز کو لمبا کرنا ہو تو اس کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں، اور یا کی چھوٹی والی یا، چھوٹی یا کی شکل، ٹھیک ہے۔ یا کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، بڑی یا اور چھوٹی یا۔ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر میں نے پڑھاتے وقت بتایا تھا نا، یہ چھوٹی یا، یہ بڑی یا۔ تو زیر کی آواز کو جب لمبا کرتے ہیں نا تو یہ والی یا لگتی ہے چھوٹی یا، یہ والی یا نہیں لگے گی۔ یا دونوں ایک ہی ہیں، شکلیں تھوڑی سی الگ کر دی، لیکن اردو کے اندر الگ الگ شکلوں سے بہت فرق پڑتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو زیر کی آواز کو جب لمبا کرنا ہو تو یہ والی یا ملائی جاتی ہے، چھوٹی والی یا، یہ والی یا نہیں ملائی جاتی، ٹھیک ہے۔ ابھی کے لیے فی الحال اتنا ہی سمجھ لیں۔ تو واپس اپنے سبق پر آتے ہیں، اور دیکھیے زیر کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے چھوٹی یا لگا دی، اور اب ان کی آواز کو ہم تقابل کر کے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پا زیر پی، پا یا زیر پی، کاف زیر کی، کاف یا زیر کی۔ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس طرف کی جب الفاظ میں پڑھتا ہوں تو میری آواز فوراً ختم ہو جاتی ہے، اور اس طرف کے الفاظ جب میں پڑھتا ہوں تو میری آواز تھوڑی دیر تک لمبی چلتی ہے۔ لام زیر لی، لام یا زیر لی، جیم زیر جی، جیم یا زیر جی، سین زیر سی، سین یا زیر سی، دال زیر دی، دال یا زیر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا زیر کی آواز اور لمبی زیر کی آواز۔ اب نیچے چلتے ہیں۔ پیش کی آواز کو لمبا کرنا ہو تو اس کے ساتھ واو لگا دیتے ہیں، نارمل سیدھا سا اصول ہے۔ با پیش بو،
با واو پیش بو، تا پیش تو، تا واو پیش تو، لام پیش لو، لام واو پیش لو. اسی سبق کو یاد کیجئے گا، اس کو لکھیے گا، اس کی پریکٹس کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو پڑھنا آئے گا. آگے اس کی مشق ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اردو زبان کا سیکھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.